السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائرہ ارقم اسکول کوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس 7 کی عربی۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الدرس الخامس، 5واں سبق، فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کیا چیز ہے؟ جس فعل کا تعلق زمانہ حال سے یا مستقبل سے ہو تو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ کس کا؟ کہ جس فعل کا تعلق زمانہ حال سے ہو، یعنی جو زمانہ گزر رہا ہو اس سے ہو، یا پھر آگے آنے والے زمانے سے جس کا تعلق ہو تو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت حمزہ ہوتی ہے۔ واحد جو متکلم ہوتا ہے اس کی علامت حمزہ ہوتی ہے، جیسے اذهب، آخذ، افعل، یہ مضارع کی متکلم کی علامت ہے، یعنی جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس کی یعنی حمزہ کی علامت ہوتی ہے۔ اور مخاطب میں جس سے یعنی بات کی جائے تو اس میں تا کی علامت ہوتی ہے، اور غائب کی یا ہوتی ہے۔ غائب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ انا، میں، آخذ، لیتا ہوں، الکتاب، کتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ افتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ انا اقرأ الکتاب، اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ ماذا افعل، اب وہ سوال کر رہا ہے اپنے بارے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ انت تاخذ الکتاب، آپ کتاب لیتے ہو۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ انت تفتح الکتاب، آپ کتاب کھولتے ہو۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ انت تقرأ الکتاب، آپ کتاب پڑھتے ہو۔ خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب لیتا ہے۔ ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے۔ ہوا یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ من یاخذ الکتاب، کتاب کون لیتا ہے۔ خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب لیتا ہے۔ من یفتح الکتاب، اور کتاب کون کھولتا ہے۔ خالد یفتح الکتاب، خالد کتاب کھولتا ہے۔ من یقرأ الکتاب، اور کتاب کون پڑھتا ہے۔ خالد یقرأ الکتاب، خالد کتاب پڑھتا ہے۔ اب سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ باب کہتے ہیں دروازے کو۔ سعید دروازہ کھولتا ہے۔ نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم لیتا ہے۔ یاخذ لیتا ہے، قلم۔ جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل رسالہ یعنی خط پڑھتا ہے۔ رسالہ مطلب کہتے ہیں خط کو۔ جمیل خط پڑھتا ہے۔ من یفتح الباب، دروازہ کون کھولتا ہے۔ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ من یاخذ القلم، قلم کون لیتا ہے۔ نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم لیتا ہے۔ من یقرأ الرسالہ، خط کون پڑھتا ہے۔ جمیل یقرأ الرسالۃ، جمیل خط پڑھتا ہے۔ خذ الکتاب یا نعیم، اے نعیم کتاب لے لو۔ آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولو۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ اقرأ الکتاب، کتاب پڑھو۔ اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ افتح الباب یا سعید، اے سعید دروازہ کھولو۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اغلق الباب، دروازہ بند کرو۔ اغلق الباب، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولتا ہے۔ شباک کہتے ہیں کھڑکی کو۔ محمود کھڑکی کھولتا ہے۔ ویغلق الباب، اور دروازہ بند کرتا ہے۔ ویقرأ القرآن، اور قرآن پڑھتا ہے۔ بچوں، اس سبق میں جو آپ نے مضارع کا پڑھا ہے، مضارع کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مضارع ایسا فعل ہے جس میں حال یا مستقبل کے بارے میں ذکر ہو، جس کا تعلق کس سے ہو، حال یا مستقبل سے ہو، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اور اس سبق کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور نوٹ بک پر اس کا ترجمہ لکھ کر اچھے طریقے سے خوش خط کر کے صاف لکھ کر اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔